بلیک میلنگ کر رہے ہیں، میرے بھائی ان کے دھوکوں میں نہ آنا، نہ ان کے ساتھ قرآن ہے، نہ ان کے ساتھ حدیث ہے، نہ ان کے ساتھ پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ ہاں پیارے پیغمبر کی سنت دیکھنی ہے، آجا ابو حنیفہ میں دیکھ، پیارے پیغمبر کی سنت دیکھنی ہے، دیوبند مسلک میں دیکھ، تجھے پیارے نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا محفوظ نظر آئے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اہل سنت والجماعت نام ہے نبی علیہ السلام کی ہر بات کی تصدیق کرنے کا۔ صدق بالحسنی، نبی علیہ السلام کی ابتدا والی زندگی ہے، ہم نے تصدیق کی ہے۔ نبی علیہ السلام کا آخری عمل ہے، ہم نے تصدیق کی ہے۔ نبی علیہ السلام کے مکہ کی زندگی ہے، دعوت تبلیغ کی صورت میں تجھے دیوبند نظر آ رہی ہے۔ مدینہ کی زندگی ہے، جہاد کی صورت میں تجھے دیوبند نظر آ رہی ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت نے نبی علیہ السلام کی مکہ کی دور بھی رکھا، مدینہ کا دور بھی زندہ رکھا، نبی علیہ السلام کا ابتدائی عمل بھی رکھا، انتہائی عمل بھی رکھا، نبی علیہ السلام کی ابتدا والی حدیثیں بھی رکھی، نبی علیہ السلام کی آخری عمل والی حدیثیں بھی رکھی۔ آج یہ مجھے پرچی اور چٹ دی گئی ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ بخاری شریف کا نام لیا جاتا ہے اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے ہم آل الحدیث ہیں، ہم جو ہے نا حدیث پر عمل کرتے ہیں، بخاری پر عمل کرتے ہیں۔ بخاری میں رفع الیدین آیا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رکوع آتے جاتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین کرتے تھے۔ حنفی کیوں نہیں رفع الیدین کرتے؟ حنفی کیوں نہیں حدیث پر عمل کرتے؟ امام ابو حنیفہ کے اقوال کو کیوں لیتے ہیں؟ میرے بھائی یہ خالص دھوکہ ہے۔ الحمدللہ ہم نبی علیہ السلام کی ہر حدیث کو لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بخاری میں حدیث آ گئی ہے، درست ہے، ہم کبھی نہیں کہتے یہ حدیث ضعیف ہے، ہم کبھی نہیں کہتے حدیث موضوع ہے، ہم کبھی نہیں کہتے کہ یہ حدیث منکر ہے، ہم کبھی نہیں کہتے یہ حدیث شاذ ہے، ہم اصطلاحات کی بحث میں نہیں الجھتے، ہم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ ہاں یہ ضرور ہم کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے ابتدائی عمل والا ابتدا زندگی میں عمل تھا، نبی علیہ السلام نے کیا ہے، نبی علیہ السلام نے اس عمل کو چھوڑا ہے۔ اس لیے ائمہ نے میری طرف توجہ رکھیں، ائمہ نے مستقل باب باندھے ہیں۔ امام نسائی علیہ رحمہ اٹھائیں، نسائی کتب سیاہ ستہ میں داخل ہے، آپ کتب اٹھائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل آیا ہے، آپ کے عمل کو نقل کر دیا کہ نبی علیہ السلام رکوع جاتے، رکوع اٹھتے رفع الیدین کرتے تھے۔ پھر آپ نے باب باندھا الرخصۃ فی ترک ذالک، یہ نسائی شریف موجود ہے، ابو داود موجود ہے۔ ان کتابوں میں ائمہ علیہ رحمہ نے پہلے کرنے کی حدیثیں نقل کر دی، پھر نہ کرنے کی حدیثیں نقل کر دی ہیں۔ سنن ابو داود حدیث کی کتاب سیاہ ستہ میں شامل ہے، اسی طرح سنن نسائی حدیث میں شامل ہے۔ ائمہ نے ترتیب کیا رکھی کہ نبی علیہ السلام پہلے رکوع جاتے، رکوع اٹھتے رفع الیدین کرتے تھے، تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کرتے تھے۔ ائمہ نے حدیثیں نقل کر دی، پھر ائمہ نے دوسری حدیثیں بھی نقل کر دی، عنوان بھی باندھ دیا، نبی علیہ السلام نے رکوع جاتے رکوع اٹھتے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت نقل کر دی، آپ نے صحابہ کرام کی بڑی جماعت میں فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ، نماز کی ابتدا میں رفع الیدین کیا، کہیں رفع الیدین نہیں کیا۔ یہ حدیث ایک نہیں بے شمار سندوں سے روایت ہے، اور ائمہ محدثین نے اس حدیث کی تصحیح کی۔ خود امام نسائی کہتا ہے حدیث صحیح ہے، حاکم نیسابوری کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، بے شمار محدثین نے 200 سے زیادہ محدثین نے اس حدیث کی تصحیح کر دی کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کر دیا، نقل کرنے کے بعد کہا ھذا حدیث حسن فی روایت، ھذا حدیث صحیح، روایت حسن بھی ہے، روایت حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ محدثین صحیح کہہ رہا ہے، محدثین اس کو حسن کہہ رہا ہے، اور آج کا غیر مقلد جو کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، جبکہ اس حدیث پر عمل نہیں ہے، فوراً اس حدیث کا انکار کر کے